اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 6 جمادی الثانی۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ایران کے بادشاہ کے نام دعوتی خط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوتی خط لے کر شاہ ایران خسرو پرویز کے پاس بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فارس کے بادشاہ کسریٰ کے نام۔ اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں، میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے برے انجام سے ڈراؤں اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے۔ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمام مجوس کا گناہ تم پر ہوگا۔ یہ خط سنتے ہی کسریٰ آگ بھگولا ہو گیا اور غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور میرا دین و حکومت وہاں تک پہنچے گا۔ چنانچہ کسریٰ کے بیٹے نے خود اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، بکریوں کا مالک کے پاس چلے جانا۔ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قلعے سے لڑ رہے تھے، اتنے میں ایک بکریاں چرانے والا آیا اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر کہنے لگا: یا رسول اللہ، ان بکریوں کو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم ان کے منہ پر کنکریاں مار دو، اللہ تمہاری امانت ادا کر دے گا اور ان سب بکریوں کو اپنے اپنے گھر پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو وہ سب بکریاں اپنے اپنے گھر پہنچ گئیں۔ بہیقی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے، نماز کو ختم کرنے والا تسلیم ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، میت کے رشتہ داروں کو تسلی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نواسے کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ کی صاحبزادی نے آپ کو بلا بھیجا۔ آپ نے قاصد کو واپس کرتے ہوئے یہ تسلی بھرے الفاظ کہنے کا حکم دیا: اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ یا اجل مسمى فلتصبر فلتحسب۔ ترجمہ: جو کچھ اللہ نے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو دیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مدت مقررہ تک کے لیے ہے، تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کلمہ توحید پڑھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، دین کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا، اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا۔ سورہ لیل آیت نمبر 14 سے 16 تک۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، نافرمانی اور بغاوت کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 23۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کا بازار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے، اس میں صرف مرد اور عورتوں کی صورتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر جب آدمی کسی شکل کی تمنا کرے گا کہ میں بھی اس جیسا ہوتا تو اس کی شکل ویسی ہی ہو جائے گی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زکام کا فوری علاج نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے سر میں جذام، کوڑ کے جوش مارنے والی ایک رگ ہوتی ہے، جب وہ جوش مارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر زکام مسلط کر دیتا ہے، لہٰذا زکام کا علاج مت کرو۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ حکمہ حضرات بھی زکام کا فوری علاج بہتر نہیں سمجھتے، بلکہ کچھ دنوں کے بعد علاج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح کھاؤ، پیو، پہنو، صدقہ خیرات کیا کرو، فضول خرچی اور تکبر سے بچو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔